میڈیا سے گفتگو اور ٹاک شوز میں نازیبا الفاظ کا استعمال شہباز گل کا معمول ہے۔ وہ سینئر صحافیوں پر سنگین الزامات بھی لگاتے رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو اور ٹاک شوز میں ذاتی حملے اور غلیظ باتیں بھی کرتے رہے۔ شہباز گل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے رہے ہیں۔ تو میڈیا سے گفتگو اور ٹاک شوز میں نازیبا الفاظ کا استعمال شہباز گل کا معمول ہے۔ وہ سینئر صحافیوں پر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو اور ٹاک شوز میں ذاتی حملے اور غلیظ باتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ شہباز گل لوگوں کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ دکھایا ہے کہ وہ ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں اور عموماً صحافیوں کو بھی گالم گلوچ کا سامنا رہتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ روز جب انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے اس کے اندر بڑی سنگین باتیں کی تھیں، بڑی سنگین بغاوت پر اکسانے کا الزام ان کے اوپر عائد کیا گیا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ باقاعدہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے خلاف کس مقدمے کے تحت کارروائی آگے چلتی ہے اور کیا کارروائی ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے کہ قانونی طور پر جنگ لڑے۔ اب قانونی آپشنز کیا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اسلام آباد پولیس نے، اور اب بغاوت پر اکسانے کے الزامات بھی ان کے اوپر لگ رہے ہیں، تو اس کے تحت ہی مقدمہ آگے ان کے اوپر چلایا جائے گا۔ نازیبا زبان کا استعمال شہباز گل کا وتیرہ ہے۔ شہباز گل سینئر صحافیوں پر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اپنے ٹویٹر کا سہارا لے کر کس طرح وہ ٹویٹس کرتے رہے اور نازیبا زبان کا استعمال کرتے رہے۔ میڈیا سے گفتگو اور ٹاک شوز میں ذاتی حملے اور غلیظ باتیں بھی کرتے رہے۔ شہباز گل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب۔ خالد عظیم صاحب، بہت سی چیزیں ہم نے بھی ابھی دکھائیں، تھوڑا سا ہم نے پچھلے ٹاک شوز کو بھی نکال کے دیکھا۔ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ہمیشہ سے سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے کوئی بھی طبقہ ہو اس کو رگیت دیتے ہیں، چاہے کوئی صحافی ہو یا کوئی ان کے اپوزٹ کوئی سیاستدان ہو، تو ایسا رویہ عموماً ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے ہمیشہ سے روا رکھا جاتا تھا۔ چلیں یہ چیز تو پھر بھی کسی طرح سے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹنس ہے آپ کے یہاں، لیکن اگر آپ کسی کو بغاوت پر اکسائیں گے اور وہ بھی آزادی اظہار رائے کی آڑ لے کے، تو یہ تو بالکل بھی ناقابل قبول ہے خالد صاحب۔ دیکھیے جی، بدزبانی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بہت سے واقعات ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وہ یہاں پہ ایک چینل کے وہ پہلے خالی رپورٹر تھے لیکن اب وہ بیورو چیف بھی ہیں۔ ان کو انہوں نے انتہائی نازیبا الفاظ، صرف ایک سوال کرنے پہ انہوں نے ان کو بہت اپنا غلط قسم کا رشتہ ان سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ چیز موجود ہے اور وہ کلپ ابھی تک موجود ہے کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی سے منحرف ہونے والے ایک رکن، اقلیتی رکن ڈاکٹر رمیش لال جو ہے، ان کے ساتھ ان کو ایک طرح سے گالی تک دے ڈالی، اور بعد میں پھر یہ کہتے رہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو گالی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک مستعمل لفظ ہے، لیکن لوگ اس کو ایک اور انداز میں دیتے رہے اور اپنے اس بات کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ اور بھی اس قسم کے استدلال سامنے لاتے رہے جو کہ عام لوگ جو ہیں جس کو درست نہیں سمجھتے۔ انتہائی نازیبا الفاظ کو انہوں نے سہارا بنایا اپنی دلیل کا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو پرسن ٹو پرسن والا معاملہ تھا، وہ ڈیفیمیشن کا کیس بھی ان کے ہو سکتا تھا یا جی ہاں بالکل ان کے اوپر کوئی اس قسم کا چارج، لیکن ابھی جو اس وقت مقدمہ جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تو تعزیرات پاکستان کے تحت ایک جرم بنتا ہے، اور اس میں تعزیرات پاکستان کا سیکشن 505 جو ہے اس کا 1A اٹریکٹ ہوتا ہے، جس میں کہ فورسز کے جو جونیئر سٹاف ہے اس کو اکسانے کی بات کی جائے اپنی سینئر قیادت کے، اور اگر آپ اس کا ٹرانسکرپٹ دیکھیں تو اس میں بہت واضح لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی اور غیر آئینی حکم جو ہے وہ مانے، گویا دوسرے لفظوں میں ان کو عدالت کا اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے کسی حکم کے بارے میں یہ تعین کریں گے
کہ یہ آئینی ہے, یہ غیر آئینی ہے, قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ آگے اس حد تک بھی چلے گئے کہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے گا, آپ امر بالمعروف کا ساتھ دینے والوں میں ہونے چاہیے. کوئی اس قسم کی چیز جو امر بالمعروف کی نفی کر رہا ہو آپ اس حکم کو نہ مانیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابیٹمنٹ میں آتی ہیں, یہ ایک طرح سے اکسانے کے زمرے میں آتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اکسانے کا یعنی ابیٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک الگ پورا چیپٹر موجود ہے. اور پھر سزاؤں کا بھی تعین اس طرح سے کہ اگر جس جرم کے لیے آپ اکسا رہے ہیں اگر وہ جرم سرزد ہوتا ہے, اگر اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید یا سزائے موت ہو, تو ایسے جرم پہ اکسانے والے کو 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ میں قانون بیان کر رہا ہوں, اب اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, سوال آپ نے جو کہا اظہار رائے کی آزادی, تو پہلے بھی ہم اپنی گفتگو میں اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کا یونیورسل ڈیکلریشن ہے UDHRD, جی جی, اس کو بھی اگر ہم پڑھیں تو اس کا بھی وہ آرٹیکل 19 ہی بنتا ہے. اس میں بھی رائٹرز لگے ہوئے ہیں. یہ جو اظہار رائے ہے یہ بے محابہ نہیں ہے, اس کی حدود و قیود متعین کی گئی ہیں اور اس میں کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اخلاقیات یا کسی کے مذہب یا کسی کی رضاداری یا کسی کی ڈیفیمیشن کا معاملہ جو ہے. ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب, آپ کی جانب واپس آئیں گے, لیکن فی الحال نعیم حنیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. نعیم, جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, ملک میں بد امنی اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر اسی طرح یہ PTI کے جو نمائندے ہیں, جو رہنما ہیں, ان کی جانب سے اگر اس سٹیٹمنٹ یا اپنے اس رویے کو ڈیفینڈ کیا جائے گا, کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل پہ بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شہباز گل کی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور ملکی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, سب سے پہلے تو تحقیق ادارے یہ کریں کہ یہ شخص جو ہے کہاں سے تشریف لائے ہیں. شہباز گل جو ہے وہ امریکہ سے کون ان کو لے کے آیا تھا, کیوں لے کے آیا تھا, ان کے پیچھے وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ کون سے عناصر ہیں کہ وہ PTI گالم گلوچ سیل بنا لیا انہوں نے. اور ان کا قصور اس لیے نہیں ہے, میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب چیئرمین PTI جو ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو خاتون ہیں ان سے میں کہتا ہوں میرا زیادہ نام مت لیا کرو, تمہارا شوہر تم سے ناراض نہ ہو جائے میرا نام لینے پر. جب عمران خان صاحب یہ گفتگو فرمائیں گے, جب عمران خان صاحب ملکی اداروں کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہیں اور جانور کے القابات سے نوازتے ہیں, تو پھر شہباز گل اس کے علاوہ کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ اصل میں بالکل یہ ان کے کول و فعل میں تضاد ہے. یو ٹرن ان کی جو ہے وہ بیسک پالیسی ہے. ان کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہے. ان کی کرپشن معلوم جبہ میں تھوڑی سی کرپشن ہے. ان کا BRT سکینڈل جو ہے وہ چھوٹا سا سکینڈل ہے. ان کا ملک کو ڈیفالٹ میں مبتلا کر دینا تھوڑا سا ڈیفالٹ ہے. ان کی جو گفتگو ہے, ان کی جو گالیاں ہیں وہ حلال گالیاں قرار دی جاتی ہیں, اور اگر کوئی دوسرا اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے. یہ بالکل ان کے کول و فعل میں تضاد ہے. شیخ رشید صاحب کو بھی میں سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ابھی تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہباز گل نے کیا گفتگو کی ہے اداروں کے حوالے سے, یا کس طرح انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے. مگر میں ان کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جرم کے وہ مرتکب قرار پائے ہیں, کس جرم کے تحت ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے, مقدمہ درج کیا ہے, کس جرم کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, تو پھر مذمت آپ کس طرح کر رہے ہیں, کس بات کی مذمت کر رہے ہیں؟ یہی حالت ہے. وہ جو اجلاس چل رہا ہے بنی گالا میں, وہ ایک خوش آمدید ٹولہ وہاں پر موجود ہے. وہ چیئرمین PTI کو جو ہے وہ اس وقت بہت مقبول ترین لیڈر آج بھی قرار دے رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی مقبولیت ہے کہ آپ کے جو ہے ایک سپاہی شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس سے آپ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ گفتگو وہاں پر بنی گالا میں اس وقت جاری ہے, اور وہاں پر بالکل ماضی کے بہت سے فیصلوں کی طرح میں کسی غلط فیصلے کی توقع کروں گا ان سے, بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جب شہباز گل کو پیش کیا جائے اور وہاں پر جا کر جو ہے اپنے کیس کو جو ہے
वो प्लीड किया जाए, वहां पर अपनी बेगुनाही साबित की जाए, ना कि मीडिया पर जो है एक तनकीद बराए तनकीद और दूसरों पर कीचड़ उछालने की वो जो मुहिम है। और आज भी खालिद साहब एक स्टोरी पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज भी इंकशाफ हुआ है वो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग थी। आज तक पीटीआई के मुख्तलिफ लोग जो हैं और सोशल मीडिया चैंपियन जो हैं और पंडित जो हैं सोशल मीडिया के, वो एतराफ कर रहे हैं अपने गुनाह का, अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं और अपने एतराफी बयान में वो ये बता रहे हैं कि हमने जो है वो इमरान खान साहब की तकारीर सुनकर, उनके खताबात सुनकर हमने ये ट्वीट करने शुरू किए, हमने फलां पीटीआई शख्सियत के ट्वीट को रीट्वीट किया, हमने फलां उसके स्टेटमेंट को रीराइट करके जो है अपलोड किया। तो ये तो सब कुछ अयां है, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस तरह से प्री प्लान तरीके से इदारों को जो है वो उनके तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह उनके सरबराहान को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई अभाम नहीं है, कोई मुबैना का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और शहबाज गिल साहब जो हैं, मैं इससे पहले जो इन्होंने खालिद साहब बता रहे थे जो एक सहाफी के सवाल पर बदतमीजी की, तो लाहौर प्रेस क्लब में और दीगर प्रेस क्लबों में इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये बिल्कुल इनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है और ना ही ये मीडिया हैंडल कर सकते हैं। और इनको जो है वो स्पोक्स पर्सन लगा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जाता है और ये लोगों को गालियां निकालते हैं, टीवी पर बैठकर निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल करता है तो ये गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करते हैं। और ये वतीरा है इनका। और आज जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो आज आजादी इजहार राय भी याद आ रही है, आज जो है गिरफ्तारी को अगवा कहा जा रहा है, आज ठीक है बिल्कुल ठीक है। नईम हनीफ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तहकीकात होनी चाहिए कि ये आए कहाँ से हैं और इनके मकासद क्या हैं। नईम साहब, मैं ज़रा अपने नाजरीन को सुनवा देता हूँ दोबारा से कि कैसी कैसी सख्त बातें की हैं डॉक्टर शहबाज गिल ने माजी में। ज़रा सुनिए नाजरीन, और आपको याद दिलाते हैं कि क्या कुछ नहीं कह गए वो। अखलाकियात से परे ये गुफ्तगू शहबाज गिल की ही थी और ट्वीट्स भी शहबाज गिल की जानिब से ही किए गए। ये उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं और बजाते खुद वो मीडिया पर बैठकर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सब ने देखा। नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद है। नईम, सेंसिबल स्टेटमेंट्स किसी तौर नहीं है, ये कोई भी शख्स नहीं दे सकता जो कि होशो हवास में हो। ताने बाने इसके वहीं जाकर मिलते हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था कि जब न्यूट्रल कहा गया, जब जानवर कहा गया, वहीं मिलते हैं जाकर। कुल देखिए, शहबाज गिल हों, इससे पहले एक शहजाद अकबर हुआ करते थे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेड टीम है कप्तान की। ये इंपोर्ट किए गए थे स्पोक्स पर्सन। और शहजाद अकबर साहब को अगर आखिरी दफा किसी ने पाकिस्तान में देखा हो तो वो मुझे जरूर इतला कर दे कि वो कहां पर थे और अब कहां पर हैं। बिल्कुल शहबाज गिल भी अमेरिका वापस चले गए थे, ये दोबारा वापस आए और उससे कबल जब अचानक से नमूदार हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चंद साल कबल, तो इनको पंजाब में जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंफॉर्मेशन की। और यहाँ पर लोगों के साथ बदतहजीबी, बदतमीजी, गालम गलोच, और उसके बाद एक स्कैंडल आया था। ये मुल्तान में जो है कोई पैसों का लेन देन कर रहे थे कोई इलीगल तरीके से। वो ऑडियो टेप्स जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई तक पहुंची तो इनको हटा दिया गया और फिर ये वापस अमेरिका चले गए। फिर अचानक से दोबारा आ जाते हैं और ज्यादा पावरफुल होकर आते हैं और वफाक में जो है इमरान खान इनको अपने साथ रख लेते हैं। और ना सिर्फ अपने साथ रखते हैं, अब बनी गाला जो है वो उनका कैंप ऑफिस है। और शहबाज गिल जो है इमरान खान के बाद अगर किसी की रसाई है बासानी तो वो शहबाज गिल हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही एक मशकूक किरदार रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और जो भी इनकी गुफ्तगू है बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई के इल्म में होती है, ये उनसे मुशावरत के साथ होती है। और सोशल मीडिया को अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता, एक डॉक्टर अरसलान की ऑडियो टेप आई थी जिसमें उनको मुल्क के दीगर रहनुमाओं को जो है और मीडिया पर्सन को गद्दार करार देने की एक डिजिटल हदायत की जा रही थी। तो शहबाज गिल भी जो है इस तमाम तर मामले में शामिल हाल रहे मेरी इतला के मुताबिक। और अभी इससे कबल जो शोहदा के हवाले से जो पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने जो कुछ किया और पेशावर में इन्होंने सैकड़ों की तादाद में
जो है वो तनहा पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भर्ती किए हैं, वहां से जिस तरीके से कैंपेन की जा रही है, ये बिल्कुल ताने बाने वहीं से मिल रहे हैं जो हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं, और उसी इन्वेस्टिगेशन से और उन्हीं नताइज से बचने के लिए और मजीद गिरफ्तारियों के खदशे से आज ये सारा वावेला जो है वो किया जा रहा है, और बजाय इसके कि जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उस FIR में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नईम हनीफ साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, खालिद अजीम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, और शहबाज गिल साहब ने जो बयानात दिए हैं माजी पे उसके ऊपर तजिया दे रहे थे। PTI के झूठ का पोल भी ऐसे में खुल गया है। PTI ने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुनीब कियानी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। मुनीब कियानी का बतौर सीनियर डिप्टी कन्वीनर नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक मुनीब कियानी ISF रावलपिंडी डिवीज़न के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। मुनीब कियानी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का एतराफ़ किया था। आपको बताएं कि PTI के झूठ का पोल भी खुला है। PTI ने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुनीब कियानी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। मुनीब कियानी का बतौर सीनियर डिप्टी कन्वीनर नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक मुनीब कियानी ISF रावलपिंडी डिवीज़न के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। मुनीब कियानी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का एतराफ़ किया था। इसी पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चला कि ये तो उनका ही बंदा है और ट्रोलिंग में भी ये सामने आया है, लेकिन अब उसने एतराफ़ किया है, तो ये तो बड़ा आसानी के साथ उन्होंने इसको डिसोन कर दिया, उनके झूठ का तो पोल खुल गया। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही अफसोसनाक है। इस मुल्क की तारीख में कभी शहदा के ऊपर सियासत नहीं हुई थी। और देखिए, जब आप ये रेज करें बाकायदा एक सोशल मीडिया ट्रोल्स की फोर्स, और उनको बिल्कुल बेलगाम छोड़ दें, उन पर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस ना हो, और उनकी तरबियत ही ये की जाए कि उन्होंने हर मौके को कंट्रोवर्शियल करना है, हर मौके पर नाजेबा और एक लुग़व गुफ्तगू करनी है, तो देखिए फिर उसका कोई आगे अंजाम अच्छा नहीं होता। अब ये जो कियानी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये नौजवान जब इसकी वीडियो बयान सामने आया और उसने माजरत की, तो ये बाकायदा ISF का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एक ओहदेदार है। तो मैं समझता हूं कि ये काबिल मुजम्मत है, और ये मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं आज मेरा सर शर्म से झुका है शहदा की फैमिलीज के सामने कि जिनके खानदानों के अफराद ने अपनी जान का नजराना इस मुल्क को कौम के लिए पेश किया और अपनी जामे शहादत नोश किया, और उसके बाद इस तरह की कैंपेन का सामना किया उनकी फैमिलीज ने। मैं उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं, और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मगर कोई मुझे ये बता सकेगा कि ये जिस तरीके की सोशल मीडिया फोर्स इन्होंने रेज की है, जो शुहदा तक को नहीं बख्शती, जो कोई मौका जाने नहीं देती कि किसी मामले को पर खामोशी इख्तियार की जाए, और ये बिल्कुल बेहंगम बेलगाम एक फोर्स है, तो मैं तो इस मामले की समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम है। बल्कि अभी जो वफाकी हुकूमत ने एक इस पे इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है FIA के तहत, तो इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक्शन भी होगा, और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये बिल्कुल जवाज काम नहीं आएगा कि फलां हमारा ओहदेदार नहीं है, फलां का हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है। ये बाद में कता ताल्लुकी करना, ये आफ्टर थॉट है, ये बाद की सोच है। तो मैं समझता हूं कि ये नाकाबिले माफी इन्होंने गुनाह सरजद किए हैं, तो इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। और इस वक्त कता ताल्लुकी करने से, ला ताल्लुकी का ऐलान करने से कोई फायदा नहीं होगा। सही। अता तारड़ साहब, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर पर ट्रोलिंग हमने देख लिया, जिसके ऊपर एक टीम भी बना दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। गद्दारी से जोड़ दो वाली स्टेटमेंट भी हमें याद है। तो क्या ये सिलसिला कभी रुक सकेगा? कार्रवाई इनके खिलाफ इतनी मौसर की जाएगी? देखिए, अब जो जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, अगर वो इस ओहदेदार से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, तो जो शहबाज गिल ने किया, और उसने आप देखिए कि बाकायदा फौजी अफसरान को एड्रेस करके
فوج کے اندر سے ایک بغاوت، ایک میوٹنی کھڑی کرنے کی کوشش کی، تو کیا اس سے بھی اظہار لطلقی کریں گے؟ کیا جو کل ایک نجی چینل کے اوپر انہوں نے ایک بھاشن دیا ہے، باقاعدہ ایک ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، آج اس کو تو اون کیا گیا ہے؟ شیخ رشید جیسے لوگ، فواد چودھری جیسے لوگ، وہ ابھی بھی اس بات پر تلے ہوئے ہیں۔ مونس سلائی نے مطلب ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے جس کی کوالیفیکیشن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس کا باپ وزیر اعلیٰ تھا اور اس کا باپ آج وزیر اعلیٰ ہے جوڈیشل آرڈر کے تحت۔ وہ کس کیپیسٹی میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پنجاب پولیس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بنی گالا چلی جائے؟ بھائی آپ کون ہیں؟ رولز کے مطابق تو بگڑے ہوئے بیٹے کی کوئی آفیشیل پوزیشن میں نے تو نہیں دیکھی کہ وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے کی کوئی آفیشیل پوزیشن ہو۔ تو یہ تمام معاملات جس میں ملکی سالمیت کے جو ادارے ہیں، جو ملک کا دفاع کرنے والے ادارے ہیں، ان پر جو یہ حملے کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں، شہداء کے اوپر سیاست اور فوج کے اندر سے ایک بغاوت پر اکسانے کی کوشش، یہ میں نے پہلے، میرا نہیں خیال کہ اس ملک کی تاریخ میں ایسی کبھی حرکات ہوئی ہیں۔ یہ قابل مذمت بھی ہیں۔ اور دیکھیے جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، عمران خان جس شخص کا نام ہے، اقتدار کی دوری نے اس کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ اور آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ مجھے اقتدار سے باہر نکال دیا گیا۔ دیکھیے ہم نے اقتدار آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے، ہم نے عدالتوں کا سامنا بھی کیا ہے، مگر ہم نے کبھی اس ملک کی سالمیت کے اوپر کبھی سوال نہیں اٹھایا، اس ملک کی سالمیت کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کیونکہ پاکستان ہے۔ لیکن عطا تارڑ صاحب، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ 64% آبادی ہماری اس ملک کی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور نوجوانوں کو تربیت کرنا، ان کی تربیت سازی کرنا، یہ ہم سب کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ان کی تربیت سازی کر کے ان کو تو معاشرے کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مثبت کردار آگے لانا چاہیے، لیکن اس طرح سے جب رویہ رکھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے، اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر کے پھر ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے گا، تو پھر وہ آگے چل کر کس طرح سے جو ہم مثبت کردار کی بات کر رہے ہیں معاشرے میں ان نوجوانوں کا، تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح شہباز گل صاحب نے ماضی میں بیانات دیے ہیں اور جو نئی روایت رکھی ہے پاکستانی سیاست میں، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر اسی کے اوپر گفتگو آپ سے آگے بڑھاتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب، آپ نے دیکھا شہباز گل صاحب کے بیانات بھی سنے جو مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے شوز کے درمیان بھی دیے، لیکن کل تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ لوگوں کو بغاوت پر بھی انہوں نے مبینہ طور پر اکسایا ہے۔ ابھی اس کی باقاعدہ طور پر مقدمہ چلنا ہے، ٹرائل ہونا ہے، پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ان کے اوپر مقدمہ کس چیز کا قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سر، پاکستان کی سیاست میں اگر گالم گلوچ کی بات کی جائے، بدتمیزی کی سیاست کی بات کی جائے، تو آپ لوگوں نے ہمیشہ سے الزام لگایا ہے کہ اس کو پروان ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چڑھایا ہے۔ تو کیا 2011 سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کا اتنا کوئی زیادہ وجود نہیں تھا، 2011 کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پذیرائی ملی ہے، اس سے پہلے سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر نہیں ہوتا تھا؟ کیا بہت زیادہ وزاداری ہوتی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد سے ہی یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے سر؟ دیکھیے نہیں، 90 کی دہائی اس ملک کی ایک بڑی تلخ ترین دہائی ہے جس کے اندر ہمارا اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑے آپس میں تلخیاں تھیں، مگر پھر بھی ایک انسانیت تھی، ایک آپس میں دید لحاظ تھا۔ آپ پرانی فوٹیجز دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی کہ فلور آف دا ہاؤس میاں نواز شریف سے مل رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اٹھ کے ان کی چیئر پہ جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو ایک وزاداری، ایک رواداری تھی، خاندانی لوگ تھے، دہائیوں سے اپنے خاندان میں سیاست دیکھی ہوئی تھی۔ اور ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی کوئی مخالف کی کوئی خوشی غمی ہو جائے تو ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، مگر یہ جو ایک ٹرینڈ آیا نا کہ آپ نے کسی سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہونا، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں سے ہاتھ ملایا تو آپ بھی چور بن جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے سیاست کے اندر جو شدت پسندی متعارف کرائی ہے اس کی نظیر اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور پارٹی کے اندر بھی، یعنی ان کی پارٹی میں ایک ہی فارمولا تھا کہ جتنی گالیاں دو گے اتنا زیادہ اوپر جاؤ گے۔ اب یہ شہباز گل جیسے لوگ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ابھی بھی امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں،
وہ میں اکس آپ کو بھیجوں گا. ان کے پاس 2025 تک ویلڈ گرین کارڈ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے امریکہ کی. تو جب ایک ایسے لیڈر جو دیکھیے ہم تو تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, وہ چین ہو, وہ امریکہ ہو, وہ باقی ممالک ہو, مگر جس نے امریکی سازش کا نام لیا عمران خان نے, اس کا چیف آف سٹاف جب پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے, گرین کارڈ گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے, جس نے کل کو اس ملک سے بھاگ جانا ہے, تو یہ دوہرا معیار اور منافقت کی سیاست ہے جس کے اندر گالم گلوچ ہی پروان انہوں نے چڑھائی ہے. اور دیکھیے جو لیڈر اوئے تو تڑا اور اس طرح کی گالیاں دیتا ہو, لوگوں کی نقلیں اتارتا ہو, پی ٹی او پر حملہ کراتا ہو, پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دیتا ہو, تو ایسے لیڈر کے جو نیچے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی پھر وہی لائن فالو کرتے ہیں. اب یہ جو یوتھ والی بات ہے کہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا, ان کو ایک ایسی راہ پر ڈال دینا کہ شاید یہاں سے واپسی ممکن نہ ہو, یہ انہوں نے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں اتنی نفرت بھر دی ہے کہ وہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں. اور دیکھیے اس کے علاوہ اب مذہب کو استعمال کرنا, یعنی اب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو مجھے چھوڑے گا وہ مشرک ہے, یعنی شرک کی کیٹیگری میں لوگوں کو ڈال دینا. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ عمران خان صاحب ایک شدت پسند انسان ہیں, شدت پسند سیاستدان ہیں, ان میں اعتدال بالکل نہیں پایا جاتا, اور انہوں نے آج جو اس ملک میں نفرت, لیکن آپ لوگ تو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نا سر, اس کا کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں, اس کا توڑ کیا ہے پھر؟ دیکھیے ہماری جماعت میں مجھے ایک سمجھا جاتا ہے کہ میں اگریسو پالیٹکس کرتا ہوں, مگر میری بھی تربیت ایسی نہیں ہے. مجھے بلکہ ہماری جو پارٹی میں بات ہوتی ہے, ہمارے لیڈر ہمیں کہتے ہیں کہ شائستگی کے ساتھ اور بڑی مہذب طریقے سے جواب دیا جائے, مگر ہماری سپورٹر بیس جو ہے اس کی بھی ایک پیشنس کی لمٹ ہے. ہمارے لوگ ہمارے سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. بالکل عطا طارر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بالکل اگر کوئی معاملہ آئے گا تو پھر اس کو ڈیل کیا جائے گا. دوسری جانب یہ مناظر جو آپ اس وقت سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, فیصل جاوید کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی جہاں پر پھڈا ہو گیا ہے, دھکم پیل ہوئی ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے نمائندے سہیل رشید وہاں پر موجود ہیں. سہیل بتائیے گا کیا وجہ بنی, کیوں ہاتھا پائی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, یہاں پر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اسی دوران جو یہاں پر دین سے کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے, ان کی جانب سے میڈیا کے جو یہ نمائندگان تھے اور کیمرہ مین خاص طور پر یہاں پر جو موجود تھے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کی تھی, اور بار بار منع کرنے کے باوجود احتجاج کے دوران جب وہ درمیان میں, اس کے بعد ان کی آفت آئی تھی اور کچھ کیمرہ مینوں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا, جس کے بعد یہاں پر صورتحال خراب ہوئی ہے اور اس وقت شدید بدنظمی دیکھنے میں آ رہی ہے. فیصل جاوید نے اگرچہ بیچ میں کرانے کی کوشش کی, لیکن ان کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی کارکنان موجود تھے ان کی جانب سے شدید بدتمیزی اور اشتعال دیکھا گیا ہے. انہوں نے میڈیا نمائندگان کو تشدد کا نشانہ یہاں پر جو کیمرہ مین تھے بنانا شروع کیا, جس کے بعد یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ شور شرابہ اور جو ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے, اور پریس ٹائم جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. فیصل جاوید یہاں سے روسٹم چھوڑ کر چلے گئے ہیں, جبکہ جو ان کے جو دیگر کارکنان تھے ان کی جانب سے اب بھی جو یہاں پر کیمرہ مین موجود تھے جو کہ پی ٹی آئی کی ہی پریس ٹاک کور کر رہے تھے اور سارے دن سے یہاں پر موجود تھے, لمحہ بلمحہ عوام کو آگاہ رکھ رہے تھے. ان کے فیصلوں سے بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال یہاں پر اچانک سے سامنے آئی ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 ٹاسک یہاں پر ہوئی تھی. صبح سے یہاں پر کچھ ڈنڈا بردار کارکنان یہاں پر بھی پہنچے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ یہ لڑائی جھگڑا کیا گیا ہے صحافیوں کے ساتھ, اور یہ مناظر بھی آپ نے سما کی سکرینز پر ملاحظہ کیے. ہمارے ساتھ سہیل موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی لیں گے ایک بریک, جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.